ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو۔ عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ مضر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے، جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منسوب کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنائی اور ہمیں آزادی بھی دی امتحان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزوں میں پابند بھی کر دیا۔ جن چیزوں میں آزادی دی وہاں اس نے ہم سے یہ چاہا کہ ہم اس کی دی ہوئی ہدایت، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لہٰذا ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں کہ ہر دم ہم کس طرف چلتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، لوگوں کی مانتے ہیں، یا پھر اپنے رب کی مانتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دل تو بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک چیز کو صحیح کہتا ہے، پسند کرتا ہے، پھر اسی چیز سے دل اکتا جاتا ہے۔ کبھی ہم ایک چیز اختیار کرتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے دل میں دنیا کو مزین کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا جب وہ ہم پر حاوی ہوتا ہے تو ہم اس کے طریقے پہ چل کر اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں، اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ تو اس سارے امتحان میں ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کس کے ہیں، خوبصورت کام کس کے ہیں۔ کیونکہ ہماری کوئی بھی جو حالت ہوتی ہے وہ امتحان کی حالت ہوتی ہے، چاہے ہم خوش ہوں، نعمتوں میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، وہ بھی ایک امتحان ہے، چاہے ہم تکلیف میں ہوں، مشکل میں ہوں، کسی بیماری کا شکار ہوں، وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہمارا امتحان جب تک ہم یہاں ہیں جاری رہے گا، لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہاں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا، جہاں ہماری نعمتوں کا ہم سے حساب لیا جائے گا، نعمت کے بارے میں، راحت کے بارے میں، آسانیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں فراہم کی، کہ ان ساری نعمتوں کو پا کر تم نے دنیا میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، یا پھر صرف اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کی۔ لہٰذا مومن جس بھی حال میں ہوتا ہے، اچھے حال میں ہو، خیر میں ہو تو بھی اس کے لیے خیر، اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو بھی اس کے لیے خیر ہے۔ جب نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے باعث خیر بنتا ہے۔ بہرحال مومن کی زندگی اس دنیا میں ایک قید خانے کی طرح ہے، یہاں وہ اپنی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت ساری خواہشات ایسی ہیں کہ جو اگر وہ پوری کرے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اوپر ایک روک رکھتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے،
اور وہی کرتا ہے، صرف انہی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی طریقے پر فائدہ اٹھاتا ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، جس سے وہ راضی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک مومن، ایک منافق اور ایک اللہ کا انکاری یعنی کافر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے ہے، ایک حصہ منافق کے لیے ہے اور ایک حصہ کافر کے لیے ہے۔ مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو ان کو صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ تکلیف میں بھی جب وہ صبر کرتا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے کہ وہاں مجھے اس کا اجر ملے۔ تو مومن اپنے ہر کام میں آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے۔ منافق جو دنیا ملتی ہے اس سے صرف دنیا کی زیب و زینت اختیار کرتا ہے، یعنی اگر اس کو مال ملتا ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لگا دیتا ہے، لوگوں میں نمایاں نظر آنے کے لیے لگا دیتا ہے، وہ اس سے اپنی آخرت نہیں بناتا۔ اور کافر اس دنیا میں خوب عیش کرتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اگلی دنیا تو ہے نہیں، لہٰذا وہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو اپنے عیش و عشرت پر لگا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے چاہنے والے بنیں، جو کچھ بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے ہم اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں۔ یعنی مومن کے لیے عبادت، ہر چیز عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی، تجارت بھی عبادت ہے، نماز روزہ تو خیر ہے ہی عبادت، اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ایمان کو درست رکھنا، اپنی عبادات اور خاص طور پر نماز کو درست رکھنا، اپنی زبان کی اصلاح کرنا، یعنی خاص طور پر زبان کے جو معاملات ہیں ان میں سے سچا ہونا، اور اسی طرح لوگوں سے معاملہ کرتے وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ جب ایک مومن یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہوتا ہے، اس کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، یعنی جو سامنے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، ہر دن گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو گزرا ہوا دن ماضی کہتے ہیں، اور ہم ہر روز اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے طالب ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت چلا جائے گا، عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ لہٰذا عقل مند ہو رہی ہے کہ جو دنیا کی حقیر نعمتوں کو آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی اور عظیم نعمتوں پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی دنیا کی ہر چیز سے چھوٹی ہو یا بڑی اپنی آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے اور دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرتا ہے، یعنی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ استعمال کرتا ہے، صرف عیش و عشرت میں نہیں۔ ایک آدمی نے ابو حازم سے کہا میں آپ کو اپنی شکایت کرتا ہوں، یعنی اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا شکایت؟ کہ مجھے دنیا سے محبت ہو گئی، یعنی مجھے دنیا اچھی لگتی ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی گھر نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں غور کیا کرو کہ وہ صرف اور صرف حلال طریقے سے حاصل ہو، جائز طریقے سے حاصل ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد جائز جگہ پر ہی رکھو، تو ایسی صورت میں دنیا نقصان نہیں دیتی۔ یعنی جو کماؤ، جو لو، جو حاصل کرو وہ بھی جائز ہو، اور جہاں لگاؤ وہ بھی جائز ہو، نہ حرام طریقے سے کماؤ اور نہ حرام جگہوں پر لگاؤ۔ جو انسان ایسا کرتا ہے چاہے وہ دنیا کو پسند بھی کرتا ہو تو دنیا اس کو نقصان نہیں دیتی۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں دنیا سے محبت کرتا ہے، ہمیں مال سے محبت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، صرف محبت نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ پھر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن
عقل مند وہ ہیں کہ جو ان چیزوں سے محبت ہونے کے باوجود اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ان کی دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، اور اس شخص کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا، اور اس کام کی محبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے. یعنی وہ کام عمل صالح ایسا کرتے رہیں کہ جس سے ہمیں تیری محبت حاصل ہو جائے. یعنی ہر وہ کام کریں کہ جس سے ہم تیری محبت کی طرف بڑھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی محبت ضرورت سے زائد ہونے لگتی ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. یعنی جتنا زیادہ آپ دنیا میں انوالو ہوتے جائیں گے آخرت کو بھولتے جائیں گے. لہٰذا اگر آخرت کی یاد دل میں باقی ہے تو دنیا کے کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے. دنیا کو اپنی جگہ پر رکھیں اور آخرت کے اپنی جگہ پر رکھیں. دنیا کا لفظ جو ہے یہ دنور سے ہے، یعنی نیچے کی چیز، گھٹیا چیز، کمتر درجے کی چیز. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. لہذا عقل مند وہ ہے جو دنیا سے آخرت پاتا ہے، صحیح طور پر کام کرتے، اگر اس کی کوئی ڈیوٹی نہ تو اس ڈیوٹی کو پوری طرح انجام دے کر، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نبھا کر، اپنے کاموں میں خوبصورتی پیدا کر کے، احسان کے درجے میں کام کر کے، چاہے وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. یعنی ہر چیز میں خوبصورتی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور کسی بھی چیز میں جب آپ کوالٹی لائیں گے تو آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اور جب آپ محنت کریں گے تو تھکیں گے بھی، اور جب آپ تھکیں گے تو کسی انسان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ آپ کے اس عمل کو، اس محنت کو قبول کرے اور آپ کی اس تھکاوٹ کا مداوع کر دے، اور آپ کے لیے اس تھکاوٹ کے بدلے اجر لکھ دے. اور یوں انسان کی ساری کوشش جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے نہیں رہ جائے گی، بلکہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا. اور دنیا کے غموں کا علاج کیا ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آپ جتنا آخرت کی فکر کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی. پھر آپ کو دنیا پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ انسان کو یہ یاد رہتا نا کہ کتنے دن کے لیے یہاں، جلدی چلے جائیں گے، اور ہمارے جانے کے ساتھ یہاں کی ساری مشکلات بھی ختم ہو جائیں. وہ خودکشی کا نہیں سوچتا، لیکن یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے نہیں، لہٰذا اس کے مسائل، اس کی پرابلمز، اس کی پریشانیاں، اس کے دکھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو تکلیف کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آسانی کا وقت زیادہ ہوتا ہے. اب مثلاً اگر رات کو 6-8 گھنٹے آپ سو ہی جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے آرام کیا، اور یہ آرام آپ کے لیے کیا بن گیا؟ سکون کا ذریعہ. آپ کی تکلیف بھی دور ہو گئی، آپ کی بیماری بھی دور ہو گئی، چھوٹے موٹے جو فکر پاکے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ صبح فریش اٹھتے ہیں، پھر آپ ایک نیا دن شروع کرتے ہیں. نیند آپ کو بہت سی منفی باتیں بھلا بھی دیتی ہے، اور اس طرح جب آپ کی زندگی ایک نیا دن شروع کرتی ہے تو پھر آپ کو اچھے برے سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ اچھا برا پھر آپ کو کبھی دنیا کی فکر لگاتا ہے، کبھی آخرت کی فکر لگاتا ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں چلیں ایک دن اور گزر گیا، اور پھر دوبارہ آپ آرام کرتے ہیں. تو اگر اوورآل 24 گھنٹوں کو دیکھیں تو اس میں تکلیف کا وقت کم ہوتا ہے، مشقت کا وقت کم ہوتا ہے. اگر نماز ہی کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو نماز پڑھنی باری لگتی ہے تو دن میں 5 نمازیں میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ جائے گا. اس سے زیادہ تو ہم بہت اچھی لمبی نمازیں نہیں پڑھتے، اور باقی وقت ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو زیادہ تر کتنی دیر کرتے ہیں. باقی وقت ہم اپنی دنیا کی پڑھائی، کتابیں پڑھنا پڑھانا، جو کچھ بھی ہمارا شغل ہے. اگر کتابیں نہیں تو بس اسی جگہ آپ ہمارے سیل فونز نے لے لی ہے، اس پر ہم سرفنگ کرتے رہتے ہیں، چیزیں ادھر کی ادھر کی دیکھتے رہتے ہیں، معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں سے زیادہ متاثر نہ ہو، دنیا کے غموں پر زیادہ اپنے آپ کو نہ بلائے،
ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ آخرت پہ غم اور آخرت کی فکر جو ہے وہ میرے سامنے زیادہ رہنی چاہیے بنسبت اس کے کہ دنیا، کیونکہ جتنا آپ آخرت کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا آپ دیکھتے جائیں گے کہ دنیا کی پریشانی اور دنیا کی تکلیف تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک قبر کو ہی آپ دیکھ لیجیے، اپنے بیڈ روم اور قبر کا کمپیریزن کیجیے. آپ کا بیڈ روم جو آپ کا ہے، آپ آرام سے اس میں سوتے ہیں، آپ کو زندگی کی نعمتیں میسر ہیں، آپ کو پنکھا میسر ہے، کچھ لوگوں کو اے سی بھی میسر ہوگا، کمفرٹیبل بیڈ بھی میسر ہے، اور آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں کہ آپ کو رات کو نیند نہ آئے، آپ دن بھر کے کام کے بعد آرام سے سو بھی جاتے ہیں. لیکن کیا دنیا بھر میں کام کرنے کے بعد جب ہم فوت ہو جائیں گے، جس قبر میں ہم ڈالے جائیں گے، کیا واقعی وہ بھی اتنی آرام دہ ہوگی جتنا ہم نے دنیا کے بیڈوں کو آرام دہ بنا لیا؟ اور ہر کچھ عرصے کے بعد ہم ہر چیز تبدیل کر دیتے ہیں، پردے تبدیل کر دیتے ہیں، بیڈ تبدیل کر دیتے ہیں، ہر چیز کا نقشہ بدل دیتے ہیں تاکہ ہم بور نہ ہوں، ہماری بوریت ختم ہو جائے، ہر چیز فریش لگے، صاف ستھری لگے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو حدود کے اندر رہ کے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت نمونہ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے گھر میں کتنی چیز ہے اور انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا. آپ دیکھیے کہ وہ بھی چلے گئے، آپ کے صحابہ بھی چلے گئے، وہ سب جو آخرت کے لیے کام کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے. اس کے مقابلے میں قارون بھی چلا گیا، فرعون بھی چلا گیا، ہارون بھی چلا گیا، ابو جہل بھی چلا گیا، ابو لہب جو بہت ہی مالدار تھا وہ بھی چلا گیا. یہ دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنے ہی ہے، چھوڑ کر ہی جائیں گے، ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے. جب ہم اپنی دنیا کی کسی بھی چیز کو اپڈیٹ کرنے لگے تو اپنے عمل کو بھی بہتری لائے تاکہ ہماری قبر، اپنی زندگی جو ہے وہ بھی خوشحال ہو. حدیث سے بتاؤ بھی، قبر کی زندگی میں انسان کی پروٹیکشن کرنے والی اس کی حیثیت ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکات، کس سے صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے لیے زندگی کو آسان کرنا. جو آسانیاں بانٹتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور جو لوگوں کے لیے پریشانیاں مانگتا ہے وہ خود بھی پریشانیوں میں گر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سوچ کا پیٹرن ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا اور آخرت کی خوشحالی کو مد نظر رکھتا ہوں. جنت میں جب لوگ پہنچیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا جہاں ہمیں کا مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے. جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی فقر و پاتا ہوگا، کسی قسم کی کوئی بھی مزاج کے خلاف چیز نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا جنت میں آواز لگائے گا اور کہے گا اے جنت والے، بے شک تمہارے لیے طے ہو گیا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے. دنیا میں آپ دیکھیں جب صحت ہوتی ہے تو ہمیں فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں ہمیں کوئی وائرس نہ چھیڑے، کبھی کوئی انفیکشن نہ ہو جائے، کہیں کوئی بخار نہ ہو جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے. یعنی صحت مند ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل سے فکر مندی نہیں ختم ہوتی. فرمایا تم زندہ رہو گی، کبھی نہیں مرو گی. اس زندگی میں ہمیں موت کا خیال کہیں نہ کہیں آتا ہی رہتا ہے. تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. انسان جوان رہنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ جوان رہ سکے. تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. دنیا میں آپ دیکھیے جتنے آپ آرام کے سامان زیادہ اکٹھے کرتے ہیں اتنی ہی آپ کی زندگی زیادہ بوجھل ہو جاتی، اتنی ہی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ کامیابی کا راز کس میں ہے؟ کامیابی کا راز اپنی اصلاح کرنے میں ہے. کامیابی کا راز اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں. سیرت الاعلی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. قد افلح یقینی طور پر فلاح پا گیا من تزکا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے اندر کی، باطن کی، دل کی اصلاح کر لی اور ظاہر کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیا. تزکیہ کا لفظ جو ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے تخلیت اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفائی کرنا.
یعنی انسان اپنے دل کو بیکار کی فکروں، بیکار کی باتوں، بغض، کینہ، حسد، کفر، نفاق، شرک، ان سب چیزوں سے پاک کرے، اور پھر اس میں ایمان اور تقوی اور توکل اور اللہ سے محبت اور اللہ پہ بھروسہ اور اللہ سے اچھی امید، یہ ساری چیزیں اپنے دل میں ڈالیں، یعنی ان چیزوں کو حاصل کرے. تو جو شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کر کے اس میں اچھی چیزیں بھر لیتا ہے، دراصل وہی کامیاب ہوتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد رکھا، وصلی، پھر نماز بھی پڑھی. تو یہ 3 صفات جس کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چاہتے ہوئے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکا، جاؤ بے شک فرعون سرکش ہو گیا، پھر کہنا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ، یعنی میں تمہارا تزکیہ کروں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کا جواب کیا تھا. فرعون نے پیغمبر کا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا. پچھلے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں وہ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے، صرف ظاہر کی نہیں، دل کی اصلاح کے لیے بھی. اور دل کی اصلاح میں آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، دل کے اندر دنیا میں نقصان کا خوف ہوتا ہے، دل کے اندر شیطان انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جتنے بھی حسد، بغض اور انسانوں سے متعلق خرابیاں ہیں وہ سب دلی کے اندر رہتی ہیں. تو جب انسان اس دل کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس میں ایمان کو سجا لیتا اور باقی خیر کی باتوں کو لے آتا ہے، تو ہی اس کی زبان درست ہوتی ہے، تو ہی اس کا عمل درست ہوتا ہے. اور پھر اہل ایمان کی صفت بھی یہی ہے کہ والذین هم للزکاة فاعلون، کہ جو مومن ہیں وہ اپنے نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے نفوس کی زکوٰۃ بھی مراد ہے اور اموال کی زکوٰۃ بھی مراد ہے. کامل مومن وہ ہے جو یہ دونوں کام کرتا ہے، اور کامیاب وہی ہے کہ جو تزکیے کا عمل جاری رکھتا ہے. یعنی فاعلون جو ہے یہ استمرار یا چیز کے کنٹینیویشن کے لیے ہے، یعنی صرف ایک دفعہ کر کے ختم نہیں کر دیتا بلکہ مستقل طور پر ایسا کرتا رہتا ہے. اور پھر جو شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دراصل اس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ایک بھی تم میں سے کبھی پاک نہ ہو سکتا. یعنی اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، صرف ہماری کوشش کافی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہی اور اللہ کے فضل سے ہی انسان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. لہذا انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری نعمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اس کا مالک صرف تو ہی ہے، یعنی تیرے ہی ہاتھ میں ہی بھلائی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کیونکہ تزکیہ کا عمل ایک مسلسل عمل ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے اور ہر روز اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، کیا آخرت کی یاد اس کے دل کے اندر نئے، یا وہ دنیا کی طرف زیادہ مشغول ہوتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، نماز کیا اس کے لیے بھاری کام ہو گیا ہے یا شوق اور محبت کے ساتھ اس میں کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت سج جاتی ایمان کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کہ اس کو سب سے زیادہ راحت نماز میں ملتی ہے. وہ نماز سے انتظار کرتا ہے، وہ نماز شروع ہوتے ہی خوش ہو جاتا ہے، اور یہی خوشی اس کے لیے آخرت میں اس وقت ہوگی جو وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ملاقات کرے گا. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے، اور ہم سب اس معیار پر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم محاسبہ کر سکتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. صبح فجر کے وقت ہم کتنی خوشی اور کتنی آسانی سے اپنا بستر چھوڑتے ہیں، اس طریقے سے اٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے اٹھنے کی کیفیت جو بتائی جاتی ہے
وہ یہ کہ جب آنکھ کھلتی تھی اور جب آپ اٹھنا چاہتے تھے کہ یکدم اٹھ جاتے کہ اچھا ہمارا کل اچھا ابھی اٹھتے ہیں، پھر سائڈ بدل اچھا ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں، کیونکہ محبت اور شوق انسان کو جگا دیتا ہے۔ اسی طرح دن کے کام کاج میں، مصروفیت میں آپ کس دل سے اپنا دنیا کا کام چھوڑتے ہیں اور کس دل سے نماز کی طرف آتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ کی دل کی حالت کیا ہے۔ پھر اسی طرح عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، یعنی جب انسان تھک چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس تھکاوٹ کے باوجود وہ کس شوق اور کس ضرورت اور کس محبت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا۔ اور اگر واقعی یہ محبت دل میں آ جائے تو انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز باری چیز ہے لیکن خشوع کرنے والوں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والوں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کرتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بنا، اے بلال نماز سائیں کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں خوش کر دو، ہمیں سکون دو۔ کیا آج ہماری نماز ہے راحت کا ذریعہ؟ ہم سب کو اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ اور پھر بات کر رہی تھی میں محاسبے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ایمان والے سے کتاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا، دنیا کے کل کے لیے نہیں۔ وہ تو کوئی ہمیں نہ بھی کہے کہ ہمارے اوپر وہ سوچ غالب ہی رہتی ہے کل کیا ہوگا، چاہے وہ کل ٹمارو کا کل ہو یا آگے کی آئندہ زندگی جو دنیا کی وہ کل ہو، اس کے لیے ہم بہت فکر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ آخرت کی کل ہے، وہ دن ہے جس کے بعد کوئی اور دن نہیں، الیوم الآخر ہے، آخری دن ہے۔ اس کے لیے کیا تیار کیا، یہ ہمیں ہر روز دیکھنا چاہیے کہ میں نے آگے کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اور یہ تبھی سوچ آ سکتی ہے جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ سے کچھ سوال کرتے رہیں، اپنے بارے میں اپنے ساتھ سچے ہو کے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے نفسوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، ہم اپنے بارے میں بعض اوقات غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، وہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی غلطیوں کو جاننا ہے، اپنے ریئل سیلف اور اپنے اصل کے نفس ہے، اور جو اندر ہمارے سب کچھ چھپا ہوا جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں یا پھر یہ کہ کچھ ہم خود دیکھنا چاہیں دل کی آنکھوں سے تو اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کتنا دیکھتے ہیں اور کتنا دیکھنا چاہتے ہیں اور کتنا سننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے کے طور پر کوئی شخص ہمیں ہماری برائی سے آگاہ کر دے، کوئی شخص ہماری برائی کی طرف ہمیں متوجہ کر دے، ہم اس کے دشمن ہو جائیں، ہم اس کی بات سننے کے تیار نہیں ہوگا، ہم اس کے ساتھ ڈسٹنس پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر میری کوئی غلطی مجھے بتائے، ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی معاشرے کا شعار کیا ہے، اسلامی معاشرے کی خوبصورتی کیا، کہ لوگ اپنے خال سے باہر نکلے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرے اور ایک دوسرے کو وہ چیز دے کہ جس سے دوسرے کی بھلائی ہو، بہتری ہو۔ اور یاد رکھیے کہ نفس کی اصلاح آسان نہیں، یہ ایک جہاد ہے، اور حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا عقل نفس اور عقلی خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد۔ یعنی بعض اوقات انسان باہر کی برائیوں کے خلاف دوسرے کی غلطیوں کے بارے میں تو بہت کچھ کہہ سکتا اور بہت کچھ کر دیتا، لیکن اپنے بارے میں، اپنے لیے اللہ کی فاقت، اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی غلطیوں کو جان کر، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر، پھر اپنے اوپر کتنا کام کرتے ہیں اور کس درجے میں ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں ابھی کمزوریاں باقی ہیں، اور پھر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے علاج کے لیے فکر کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایک جہاد سے کم نہیں، کیونکہ انسان بعض اوقات حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، انسان حقیقت کو ڈینائی کرتا رہتا۔ یعنی اگر کوئی اسے احساس دلائے گی یا خود بھی کبھی احساس ہو، انسان اس کا انکار کرنا چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، لیکن جو ایسا کر لے وہ سب سے بہترین کام میں لگ گیا۔ کیونکہ اگر ہم ساری دنیا کی بھی اصلاح کرتے رہیں اور ہمارے اپنے اندر وہ سب چیزیں بری ہوئی ہیں
کہ جس کی وجہ سے ہماری زبان، ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہمارا اخلاق بدنام ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اپنے ساتھ کوئی خیر کا کام نہیں کیا. ہم دوسروں میں غلطیاں بہت جلدی نظر آ جاتی لیکن اپنے اندر میں میل نظر نہیں آتا. لیکن جو لوگ اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوتی. یعنی جنت کا حصول اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں. اور پھر دوسری طرف جو لوگ تزکیہ کرنے اور اس اسلام میں کامیاب ہو جائیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا باغات اور درجات کا وعدہ کر رکھا ہے. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو بھی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سب جنت میں چلے جائیں گے. ہاں ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی ہیں اور ان تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کو خود بتا دیا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا ایمان لے آیا ہے لیکن قد عمل الصالحات اور اس کے بعد نیک عمل بھی کیے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ایسے لوگ کے لیے بلند و بالا درجات ہیں. کیا ہے؟ جنات و عدن کے باغات، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک جزاء من تزکیٰ اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تزکیہ اختیار کیا، پاکیزگی اختیار کی. اور یہ یاد رکھیے کہ جب تک ہم خود اپنے اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے، چاہیں ہی نہیں، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتے. چاہے آپ کتنے بھی لیکچر سن لیں، کتنی بھی کلاسز اٹینڈ کر لیں، کچھ بھی کریں، تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اور دیکھیے اگر ہماری نظر اپنی غلطیوں پر ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ مجھے ان کو دور کرنا، تو پھر ہم ضرور پلان کریں گے کہ کیسے. اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے، آپ کے کارپیٹ بھی کچھ گر جاتا ہے، آپ کے برتن گندے ہو جاتے ہیں، تو آپ طریقہ جانتے ہیں کہ ان کو صحیح کیسے کرنا، صاف کیسے کرنا، چمکانا کیسے، کیونکہ آپ کو ایک تڑپ لگ جاتی کہ یہ دھبا اچھا نہیں لگ رہا. اسی طرح جب اپنی غلطی کسی کو نظر آ جاتی ہے اور اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی شخصیت پر ایک داغ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں اور اللہ سے ملاقات سے پہلے کچھ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے، تو پھر وہ ضرور اس کی نیت بھی کرے گا، ارادہ بھی کرے گا اور اس کے لیے کوشش بھی کرے گا. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ما بانفسہم یا ان کی ذات میں ہے. اور یاد رکھیے کہ نفس کی اصلاح کرنا ہے جسم کے علاج سے زیادہ مشکل ہے، جسمانی بیماریوں سے زیادہ مشکل ہے. ابن قیم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نفوس کا تزکیہ اور طہارت کرنا جسموں کے علاج سے زیادہ مشکل ہے اور زیادہ سخت ہے. بس جو اپنے نفس کو ایسی مشقت سے، محنت سے اور خلوت سے پاک کرتا ہے جس کو رسول نہیں لائے، یعنی ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو ہمارے دین نے نہیں بتایا، تو وہ اس مریض جیسا ہے جو اپنے نفس کا علاج اپنی رائے کے ساتھ کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں نا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہ بیمار ہو جائے تو اپنے ہی طریقے پہ اپنے علاج کرتے رہتے ہیں ٹونے ٹوٹکے وغیرہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ڈاکٹر کو کچھ پتا نہیں، ایک مسٹرسٹ ہے عمومی طور پر لوگوں کے اندر. لیکن اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ساختہ طریقوں سے اپنی اصلاح کر لوں تو وہ اصلاح نہیں کر سکے گا، شیطان اس کو کسی اور چیز میں ڈال دے گا. ابن قیم کہتے ہیں رسول دلوں کے طبیب ہیں، یعنی جو رسول آئے ہیں انہوں نے آ کر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام تھے ان میں سے ایک کام وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے. آپ نے لوگوں کو تزکیہ کیا، ان کے عقائد کی اصلاح کی، ان کی عبادات کی اصلاح کی، ان کی زبان کی اصلاح کی، ان کے معاملات کی اصلاح کی، ان کے اخلاق کو بہترین بنایا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت میں طریقہ موجود نہیں ہے اصلاح کا تو وہ بھی صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا،
وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ایسی مشقتوں میں ڈال دے گا جس کا کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دلوں کو پاک کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کا راستہ یہی ہے کہ رسولوں کی باتوں کو تسلیم کیا جائے اور ان کے طریقے پر چلا جائے۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اب کیا کیا کام کرنے ہوں گے اس اصلاح کے لیے؟ اپنی سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی زندگی سے ہر طرح کا شرک نکالنا، اپنے ایمان پہ قائم کر، ایمان کی مضبوطی کے طریقے اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ جس مشکل میں، جس کمپلیکس میں، جس کمپلیکسٹی میں ہے یا جس تکلیف میں ہے، اپنے برائیوں کے معاملے میں یا اپنے نفس کی خرابیوں کے معاملے میں، تو جب اس کے اندر ایمان آئے گا اور اس کے بعد تقوی آئے گا، اس کو اللہ سے ڈر لگے گا، آخرت کے محاسبے کی فکر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیں گے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور خاص طور پر ہم سب اپنی ذات سے آغاز کریں، یعنی خود اپنے آپ کو یعنی اہل التقوی میں شامل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لشکر کا امیر بناتے، چھوٹے یا بڑے، تو بالخصوص اسے اس کی ذات کے بارے میں اللہ کے تقوی کی اور اس کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ان کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے تو ابن الجوزی جو ہے، ان کی کتاب ہے سید الخاطر، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقوی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان مالدار ہوتا ہے تو تقوی اس کو مزین کر دیتا ہے، یعنی وہ مال کو صحیح رستوں میں استعمال کرنے لگتا ہے، وہ صحیح رستے پہ مال خرچ کرنا اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر وہ فقیر اور محتاج ہوتا ہے تو اس کے لیے صبر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر اس کو عافیت دی جاتی ہے تو اس پر اللہ کی نعمت کامل ہو جاتی ہے۔ اگر اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے تو پھر تقوی اس کو خوبصورت بنا دے، یعنی وہ اس بھٹی سے نکل کر پہلے سے زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اگر حوادث زمانہ اس کو گرا دیں یا اس کو بلند کر دیں، اس کو اوریاں کر دیں یا اس کو سیریاب کر دیں یا اس کو بھوکا رکھیں، تو یہ حوادث زمانہ اسے کچھ نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، اور تقوی سلامت رہتا ہے۔ یہ ایسا پہرے دار ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ جب انسان پھر پھسل کر گرنے لگتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے تھام لیتا ہے، اللہ کی حدود پر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، اس سے آگے نہیں جانے دیتا۔ یعنی ایک انسان کے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اوپر مسلسل ایک محاسبے کی کیفیت کو قائم رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح تزکیہ کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے اپنی زندگی میں جن سے وہ غلط طریقوں سے بہت فائدہ اٹھا رہا تھا، تو شیطان اس کو پکڑ میں مبتلا ہونے یا اور طریقوں سے قوم زدہ کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ غلط کام چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنی تمام حاجات، اپنی کمزوریاں، اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے غموں کی فریاد، ان کی رودات، یہ سب کچھ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ عبادات کے ذریعے، یہ تو دل کے اوپر آنے والی واردات ہیں، عبادات کے ذریعے نفس کی اصلاح کی جائے، کیونکہ نیک عمل زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اپنی عبادات کو باقاعدہ ادا کرنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ ایک وضو کا طریقہ عبادت کا نہیں آتا، طہارت کا طریقہ نہیں آتا، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، جو ہمارے ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، تو اپنی پہلی فرصت میں نماز کا پراپر طریقہ سیکھیے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں کی۔ جو جاننے والے، علم والے ہیں، ان سے چیک کروائیے، کیونکہ جب صحیح طور پر عبادت ہوگی تو انشاءاللہ زندگی میں بہت آسانی بھی ہوگی۔
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سراسر آسانی کا حکم دیں گے. پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے آگے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ انجام دے اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کو چھوڑ دے. اور یہ کس سے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے ہوگا، جاننے سے ہوگا کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو نیک اعمال اور ان میں خصوصاً فرائض کی پابندی اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، جیسے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ساری چیزوں کے لیے، سارے کاموں کے لیے، دن بھر کی ذمہ داری، ایسے نمازوں کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ اس کام کے دوران یہ نماز کہاں اور کیسے ادا ہوگی. کیونکہ نماز نفس کے تزکیے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. پھر زکوٰۃ اور صدقات انسان کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ انسان مال کی محبت میں جو گرفتار ہوتا ہے تو اس میں پھر انسان کے اندر بہت سی خرابیاں آنے لگتی ہیں. یعنی بخل جو ہے ایک بدترین صفت ہے انسان کی. تو ایسی صورت میں انسان صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، اس کے ذریعے ان کو پاک کیجیے. ویسے تو روٹین میں روز صدقہ کرنا چاہیے، لیکن جب وہ دل بوجھل ہو، جب دل کے اندر پریشانیاں آئیں تو اس وقت انسان کو مزید صدقہ بڑھا دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور آئندہ جو پریڈکشن ہے یہ کہ اور بھی اس سے بھی مشکل ہو گئے. تو ایسی صورت میں انسان صرف پریشان ہو کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پہ توکل، اپنی اصلاح اور اپنی غلطیوں کا نظر اور اپنی زندگی سے اسراف اور فضولیات کو نکالنا. کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ہم صرف تعیش کی خاطر، ہم صرف خواہشات کی تکمیل کی خاطر وہ کرنے ہو گئے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اگر دنیاوی اعتبار سے بھی مشکلات سے نبٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے. اگر آپ دیکھیں کھانے کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کہیں بھی لین دین کا معاملہ ہو، ہم اس میں جس طریقے پر جس طرح زندگی پر چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر اسراف کا پہلو ہے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اور ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ہم دیکھیے اگر ہم اپنی وارڈروب بھی کھول کے دیکھ لیں کہ ہمیں کتنے کپڑوں کی ضرورت، ہمیں اپنے کچن پہ دیکھ لیں کتنے کھانوں کی ضرورت، اور باقی چیزوں پہ اپنا جائزہ ہم کو خود لینا ہے. تو انشاءاللہ جب اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، گھر والوں کے حقوق، باہر والوں کے حقوق، اپنے سے نیچے والوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگیں گے. اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی ضرورت پوری کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. پھر تزکیہ ہو نہیں سکتا جب تک قرآن سے مضبوط تعلق نہ ہو. تو ہمیں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنا ہے، اور قرآن سے تعلق جوڑنے میں بندے کی سعادت ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں؟ انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہیں. تو بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو دنیا کی برکتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا، خیرات نے ہمیں ڈھانپ لیا. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ قرآن سے کتنا تعلق رکھتا ہے. اور پھر صرف تعلق نہیں کہ صرف صبح اٹھ کے کچھ پڑھ لیا اور یا برکت کے لیے کھول لیا یا لٹکا لیا، یا نہیں، اس سے سبق کتنا لیا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ. ایک ہوتی ہے قرات اور ایک ہوتی ہے تلاوت. قرات جو ہوتی ہے وہ الفاظ کا پڑھنا ہے جیسے ہم عام طور پر ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تلاوت تلا یتلو، تلاوت کا مطلب تو پیچھے آتا. عربی میں کہتے ہیں جاء زید یتلوہ خالد، زید آیا اس کے پیچھے خالد بھی آ گیا، یعنی پیچھا کرنا، کسی کا اتباع کرنا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کا حق ہے. یہ صرف تجوید ٹھیک کرنے کا کام نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنا امام بنانا، اس کو اپنے سامنے رکھنا، بنی اسرائیل کی طرح پیٹھ پیچھے نہیں پھینکنا. تو ایسے لوگ وہ اقاموا الصلاۃ،
نمبر 1 قرآن سے تعلق، نمبر 2 نماز کا قیام، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، یہ کبھی برباد ہوگی ہی نہیں، کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ یعنی یہ 3 کام کرنے والے ہر حال میں فائدے میں، اس دنیا میں بھی فائدے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی رہے گی، برکتیں ہوگی، آسانیاں ہوگی، اور پھر اگلی دنیا میں تو ظاہر ہے ان چیزوں کا حساب بھی ہوگا، اگر موجود ہوں گی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ پھر اسی طرح مشکلات سے نبٹنے کے لیے، تزکیے کے لیے، نجات کے لیے ذکر کی کثرت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی کو کھول دیتا، مشقتیں کم کر دیتا ہے۔ جب بھی کسی مشکل پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، مشقت آسان ہو جاتی، سختی آسان ہو جاتی، زائل ہو جاتی۔ جس تکلیف پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تکلیف زائل ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر کثرت سے استغفار کرنا، اور استغفار کے تو بے شمار فائدے۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں آپ دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں استغفار کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر برستی بارش اتارے گا، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور جو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے اس کے مطابق ہے۔ ذاتی زندگی کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، جس میں گناہ کے کام جو کھلے کھلے اور ظاہری ان پہ چھوڑنا ہوگا، حرام کاموں سے بچنا ہوگا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح اور بری عادات جیسے بخل، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ لوگ جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان سے بچنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ ان خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے، اور اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی کا اندیشہ بھی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کریں گے، اللہ کی مرضی پیچھے چھوڑ رہیں گے۔ پھر فضول چیزوں سے بچنا، فضول کاموں سے، سوشل میڈیا کی فضول چیزوں سے الگ رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ جب بھی کچھ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، ضرور سوچیں یہ مقصد کیا ہے، کیوں دیکھتے ہیں، کیا حاصل کر، اپنے آپ سے خود سوال کریں، اپنا محاسبہ خود کریں۔ پھر اسی طرح دنیا کی حرص اور لالچ سے بچنا ہے، دنیا کی دوڑ سے بچنا ہے، اور دنیا سے زہد اختیار کرنا، یعنی دنیا کی محبت نہیں، اپنی ضروریات زندگی کو لمیٹڈ کرنا ہے، بغیر ضرورت کے دنیا نہیں خریدنی، سادگی کو اختیار کرنا ہے۔ اسی میں دنیا کی آسانی ہے، اور آخرت میں بھی حساب کم، اسراف اور فضول خرچی کو چھوڑنا ہے، کوئی مال کو ناحق جگہوں پہ خرچ نہیں کرنا، دنیا کا ساز و سامان کم سے کم کرنا ہے، ضرورت کا کھانا پینا ہے۔ پھر لباس میں بھی زہد۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم یعنی کس ریس میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی نیا برانڈ کھلتا ہے یا سیل لگتی ہے تو آپ کے سامنے یہ حالات کہ خواتین کس طریقے سے یعنی ان تمام چیزوں میں شریک ہوتی ہیں، اور یعنی کہ بعض اوقات انسان زبان سے بھی ایسی بات نہیں بتا سکتا کہ جو بالکل ہی حیا کے بھی منافی اور انسان کی عزت نفس کی بھی منافی ہوتی ہے۔ اور میں کبھی ایسی کوئی چیز نظر سے گزر جائے یا کوئی ذکر کرتے تو ہمیشہ بولتی ہوں کہ اس ساری مشقت کے پیچھے واقعی یہ ضرورت ہے یا صرف مقابلہ ہے؟ الحرف والتکاثر، یعنی تکاثر کی جو محبت ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سفر بھی بامقصد ہے، بغیر ضرورت کے سفر نہ کیا جا، اور آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی کچھ چیزوں کو کم کر دینا تاکہ آگے وہ سب کچھ مل جائے جو ہم یہاں سے کم کر کے وہاں بھیجیں گے۔ پھر دنیا کی زندگی میں مشغولیت کو بھی کم کرنے کے طریقے سوچنا کہ دنیا کے کام کم سے کم کتنے وقت میں ہو سکتے ہیں، اور اپنے لیے وقت کہاں سے نکلے گا، اپنا مال اور وقت مفید کاموں میں لگانا، لوگوں کی خیرخواہی اور خدمت خلق کے کاموں میں دلچسپی لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہوں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور وہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے؟ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں، اس سے تکلیف دور کر دیں، اس کا قرضہ چکا دیں، اسے کھانا کھلا دیں، پھر دوسروں کی مدد کریں۔ جو دنیا میں کسی کا دکھ دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا دکھ اس کا دور کر دیں گے۔
جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے آخرت میں عیب چھپا دے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا خود سے جائزہ لیں, اپنی اسٹرینتھس کو بھی لکھیں کہ آپ کیا چیزیں بہتر کر سکتے, اور اپنی کمزوریوں کو بھی لکھیں, اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں, اپنی اصلاح کے طریقے سے لکھیں, اور ایسے کاموں کی طرف متوجہ ہوں تو دنیا میں اور آخرت میں فائدے کے. میں یہی پر بات ختم کرتی ہوں اور ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیہا واتمہا علینا. اے اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں باہم الفت اور محبت پیدا فرما دے, ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے, ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی عطا کر دے, ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور اور روشنی کی طرف لے آ, ہماری تمام ظاہری اور چھپی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ, ہمارے کانوں, ہماری آنکھوں, ہمارے دلوں, ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما, ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو ہی رحمت فرمانے والا ہے, اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا, اور ان کی تعریف کرنے والا بنا, اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے, اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل کر دے. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما دے. یا اللہ جتنے بھی فوت شدہ ہمارے رشتہ دار ہیں, مسلمان ہیں, ان سب کی بخشش فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ. اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ان کی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین تو انہیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور کر دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. یا اللہ تو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرما. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. نور کیا چیز ہے؟ نور سے مراد وہ چیز جس کی وجہ سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے چیزیں پہچانی جاتی. مثلا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نور کی وجہ سے. ایک ہماری آنکھوں کا نور ہے
جو باطنی ہے اور ایک ظاہری یا خارجی نور ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھ نہیں سکتے. دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور چاہیے. اگر مکمل اندھیرا ہو جائے تو کیا ہو؟ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم کو کچھ دکھائی نہ دے. تو دنیا میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالی ہی کا پیدا کردہ ہے. اللہ تعالی ہی کے اذن سے اپنا کام کر رہا ہے. اور نور سے مراد علم بھی ہے. علم، ہدایت. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. علم کا اپوزٹ جہل. اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو، جو تاریکی اور ظلمت ہے. رکوع کے ابتداء میں نور کی بات ہے اور آگے جا کر اندھیروں کی بات ہے. دونوں کنٹراسٹ دکھا دیے گئے کہ نور سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اندھیروں میں کیا نقصان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے مختلف چیزوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. نور سے مراد اگر ہم یہاں ہدایت لیں تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. پوری کائنات کے لیے ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. سورج چمک رہا ہے، کس نے اس کو چمکایا؟ وہ اپنی ایک مخصوص رفتار سے اپنی گیلیکسی کے اندر اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ رواں دواں ہے. کس نے اس کو یہ راستہ دکھایا؟ کس نے اس کو یہ صلاحیت بخشی؟ اللہ نے. آسمانوں پر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے. اس کی دی ہوئی ہدایت اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے. زمین پر جو کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، خواہ پہاڑ ہیں، خواہ کوئی اور چیز ہے، وہ سارے کے سارے کس کی بتائی ہوئی، کس کی دی ہوئی روشنی اور رہنمائی میں اپنا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی. تو اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی نور ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ ہے ہر اس چیز کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان صاحب ایمان ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، یعنی اس کی ہدایت کی مثال، اس کی اس رہنمائی کی مثال کیسے ہے؟ ایک مثال سے اب وضاحت کی جا رہی ہے. کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے. مشکات سے مراد، طاق سے مراد یہاں انسان کا دل ہے. فیہا مصباح، یعنی یہ بندہ مومن کا دل ہے مشکات. فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے، یعنی بندہ مومن اور اس کا دل، اور اس دل میں ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. المصباح، اور یہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے. زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو، شیشے کی قندیل جو بہت چمکدار ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ اگر شیشے کے کیس میں ہو تو زیادہ روشنی دیتا ہے. اب یہ اس ایمان کے لیے مزید ایسی چیزوں کی مثال دی گئی کہ جس سے وہ اور چمکتا ہے، گویا وہ اس کا ماحول ہے، وہ کیس اس کو سراؤنڈ کرتا ہے، اس شعلے کو. الزجاجۃ، یہ شیشہ یا فانوس ایسا ہے کأنہا کوکب دری، اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر، اتنا چمکدار، گویا چمکتا تارا ہے. بالکل پیور روشنی ہے اس کی، چھن چھن کی روشنی جیسے ستارے سے نکلتی ہے ایسے ہی اس کے شیشے سے نکلتی ہے. یوقدو، روشن کیا جاتا ہے. کیا؟ یہ مصباح، یہ چراغ. کس سے؟ من شجرتن، ایک درخت سے. مبارکتن، بابرکت. کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیتونتن، زیتون کے درخت کی طرف. اور زیتون کا درخت بھی وہ کہ لا شرقیتن ولا غربیہ، جس کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ لگتی ہے، نہ مشرق سے کوئی اوٹ ہے، نہ سایہ ہے اور نہ مغرب سے.
ایسا درخت جو اونچائی پر ہو، جس کو ہر طرف سے روشنی ملے، اس درخت کا تیل نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ گویا اس بندہ مومن کے ایمان کو جس تیل سے روشن کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہترین، صاف اور شفاف ہے۔ شیشے کے اندر چراغ ہر طرح کی ہوا کے تھپیڑوں اور ماحول کی کثافتوں سے محفوظ ہے، اور شفاف تیل اس لیے کہ کسی وقت بھی اس کے اندر چونکہ کوئی خرابی نہیں ہوتی تو وہ خوب چمکنے میں مدد دیتا ہے، یعنی شعلہ پھر کبھی ماند نہیں پڑتا۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نہ ہی ٹچ کرے، نہ ہی چھوئے۔ ولو لم تمسسہ نار یعنی اگر خارجی عوامل نہ بھی ہوں، سارا ماحول بھی مخالف ہو، لیکن اندر کی روشنی اور اندر کا چراغ جلتا رہتا ہے اور انسان کو حق پر، ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، خواہ چاروں طرف سے کوئی بھی چیز اس کو جلانے، بھڑکانے، سلگانے میں مددگار نہ ہو۔ نور علی نور، نور پر نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں روشنی، ہدایت، نور کا ماخذ، سورس صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہر ایک کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے، اور یہ طلب بہت طاقتور ہے، بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے انسان کی۔ اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو مندمل نہ کیا جائے، تو پھر جو ہی کہیں مواقع میسر آئیں، انسان حق کو پہچان کر فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ گویا یہ حق کی پہچان اور حق کو جاننے کی خواہش ایک تیل کی طرح ہے جو انسان کے اندر ابل رہی ہے، اور جو ہی کوئی خارج سے اس کو جلانے والی چیز ملتی ہے فوراً جل اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے۔ بندہ مومن اپنی فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیتا، جو ہی حق کی دعوت سامنے آتی ہے فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ پھر دیکھیے آیت کو، اللہ نور السماوات والارض، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ جس انسان کا مقصود اللہ کی ذات نہیں، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ روشنی کا اصل منبع، ہدایت کا اصل ذریعہ، صحیح طریقے کی اصل رہنمائی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے آقا کا طلبگار ہو، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری خدائی ایک طرف اور وہ رب ایک طرف، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے۔ جس شخص کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے پھر وہ کسی خیر سے محروم نہیں رہتا، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اور اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک تاق کی طرح ہے۔ تاق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آج کی شکل کے بنی ہوئی تاکیاں ہوتی ہیں، دیکھا کبھی؟ مجھے ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر جو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں جب میں نے دل کی تصویر سینے میں رکھی ہوئی دیکھی تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی۔ اگر آپ سینے کے اندر دل کو اپنی اصلی جگہ پر دیکھیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سے اسی طرح کی شیپ آتی ہے، بالکل تاک کی طرح ہے۔ ڈائفرام جانتے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیے کہ مثل نورہ کمشکات، تو سب سے پہلے مشکات کا ذکر ہے۔ مشکات کہتے ہیں تاق۔ پرانے گھروں میں قلعہ نما جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ دیواروں کے اندر اس طرح کارو جگہ ہوتی ہے جس میں چیز اور کچھ بڑی ہوئی باہر کو شیلف سی، اس کے اندر عموماً اسی طرح کے چراغ رکھے جاتے تھے. اس کو تاکی بھی بولتے ہیں، تاکی اردو میں تاک کہتے ہیں. کمشکاتن، ایک تاک کی طرح، تو گویا وہ اندر کا سینہ ہے، سینے کا جوف ہے یا خول ہے. فیہا مصباح، اس میں کیا ہے؟ ایک چراغ ہے. اور وہ چراغ اصل میں کیا ہے؟ مومن کے دل کے اندر ایمان. اس تاک میں وہ رکھا ہوا ہے جس میں ایمان ہے، ایمان کی روشنی ہے. ایمان پھر مصباح ہے. مصباح کا لفظ روٹ کیا ہے؟ سواد بے ہے، صبح. صبح کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو کہتے ہیں، اور روشنی ہوتی ہے اس وقت. تو مصباح مفعال کے وزن پر صبح سے، یعنی چراغ. المصباح فی زجاجہ، یہ مصباح جو ہے، یہ چراغ جو ہے ایسے ہی نہیں، یہ ایک شیشے میں ہے، کیس میں ہے. یعنی جیسے یہ چراغ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لیمپ کے آس پاس اوپر یہاں سے کھلا ہوتا ہے کیونکہ شعلہ کی وہ دھواں وغیرہ وہاں سے نکلتا نا، تو شیشے کے کیس میں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شیشے کا یہ کیس کیوں بنایا جاتا ہے؟ چراغ کے لیے، شعلے کے لیے، تاکہ ہوا سے بجھ نہ جائے. اور دوسرا پرپس کیا ہوتا ہے کہ روشنی مزید پھیلے. آپ کبھی غور کیجئے کہ جتنے بھی لائٹس کے اوپر خول ہوتے ہیں ان کے دونوں پرپس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ روشنی کو میگنیفائی کرتا ہے اور دوسرے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایون اگر شعلہ نہ بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، یا گیس کے جو وہ جلتے ہیں بلب سے، اس کے اوپر بھی شیشہ ہوتا ہے. تو شیشہ اس روشنی کو مزید پیوریفائی کرنے میں اور مزید بڑھنے میں مدد دیتا ہے. شیشے کی قندیل کیا ہے؟ ایک طرح سے ماحول ہے. ایمان کو اگر اچھا ماحول مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی فطرت کا انسان جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، اس کو اچھا ماحول بھی مل گیا تو کیا ہوا؟ اس چراغ کی روشنی دور دور تک پھیل گئی. وہ شخص پھر صرف اپنی ذات میں نہیں جلتا، وہ پورے ماحول کو منور کر دیتا ہے. اچھا ماحول انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے اس کے خیر کے پیغام کو آگے لے جانے کے لیے. اس کو آپ یوں سمجھیے، ہم اپنی ہی مثال سے دیکھتے ہیں کہ مثلاً میں نے اگر قرآن پڑھا، ایک علم حاصل کیا، یہاں بیٹھ کر اس وقت پڑھا رہی ہوں، میرے آس پاس کیا ہے؟ ایک ماحول ہے. یہ ماحول کن سے مل کر بنا ہے؟ انسانوں سے. وہ کون سے انسان ہیں میرے آس پاس؟ جن کے ہاتھوں میں پھر قرآن ہے. تو نورن علی نور ہو گیا نا، کہ ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے، اور پھر یہ سارے چراغ اس چراغ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے مددگار ہیں. اگر یہ ماحول میسر نہ آتا مجھ کو تو یہ نور صرف اس سینے میں رہ جاتا. تو یہ جو ماحول ملا، پھر یاد رکھیے کہ کبھی تو انسان کو ماحول بنا بنایا مل جاتا ہے اور کبھی اس کو بنانا پڑتا ہے، اور زیادہ تر انسان کو بنانا ہی پڑتا ہے. اس وقت آپ کو بنا بنایا مل گیا، لیکن جب آپ اس ماحول سے نکل کر کسی نئے ماحول میں جائیں گے تو اپنی حفاظت کے لیے کہ یہ چراغ بجھ نہ جائے، پھر ایک اور ماحول کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے پھر کوشش چاہیے ہوگی. پھر وہ ماحول آپ کی کوشش اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کے میسج اور آپ کی تڑپ اور آپ کی خواہش کو پھر آگے پہنچائے گا. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ، اور یہ شیشہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری. جتنے زیادہ صاف دل لوگ آپ کو مل جائیں، جتنا زیادہ ایمانی ماحول ہو، اتنا آپ چمکیں گے. اور اگر منافقوں کی کثرت ہو آس پاس، انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. کہ اگر آپ کا واسطہ جھوٹے لوگوں سے ہو، فریبی لوگوں سے ہو، دھوکے باز لوگوں سے ہو، ایسے لوگوں سے ہو جن کے اندر ایمان کی رمق نہیں، تو وہ آپ کے لیے سپورٹ بننے کی بجائے اس شعلے کو بھی بجھانے میں مددگار ہو جاتے ہیں، آپ کے ایمان کے لیے بھی خسارہ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار مخلوق ایسی ہے جو بہت صاف دل ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان کے ساتھ ایک ایسا معیار دیتا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ الگ الگ ہونے لگتے ہیں، پہچانے جانے لگتے ہیں. اور جن لوگوں کو ایمان سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ خود بخود چھٹ بھی جاتے ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں، اور بالآخر انسان اس بہترین ماحول سے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے. کأنہا کوکب دری، چمکتا تارا. یہ کون ہے؟ چمکتے دل والے لوگ، پھر صاف نیتوں والے، اچھی انٹینشنز والے، اچھے جذبات رکھنے والے.
کیونکہ روشنی تو انہی کے ذریعے چھن کے جائے گی، منافقوں کے ذریعے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا چراغ جب جلایا تھا مکہ میں اور مدینہ میں آ کر وہ جب اور چمکا تو اس روشنی کو پوری دنیا میں ایمان والے لوگ لے کر پھیلے۔ منافق تو اپنی موت آپ مر گئے، ان کی قسمت میں اس دین کی خدمت نہ تھی، اگرچہ وہ اس چراغ کے بالکل پاس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی ہوتے تھے، لیکن اپنی بدنیتی کی وجہ سے وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ ایمان کا یہ چراغ کہاں سے اپنی طاقت لیتا ہے؟ یہ شعلہ کس کے بل پر جلتا رہتا ہے؟ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، مراد ہے اسلام کا صاف ستھرا علم، حقیقی علم، وحی الہی پر مبنی علم، قرآن اور سنت کا علم، کہ جو اس ایمان کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، جس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی کسی کے ساتھ عداوت نہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ اس نے مشرق سے کسی کا اثر قبول کیا اور نہ مغرب سے کسی کا کیا۔ وہ مشرق و مغرب کے ایسوسیشن سے بالا ہے، اس کا تعلق نہ ایک گروہ سے ہے نہ دوسرے سے ہے، کیونکہ کسی بھی گروہ سے متعلق ہونا، کسی بھی خاص قسم کے ساتھ تعصب رکھنا، اپنے کو کسی خاص ایک سیکٹ سے وابستہ کر لینا، کسی خاص گروپ سے وابستہ کر لینا، انسان کی بہت سی صلاحیتوں کو بسا اوقات ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اگر مقصود اللہ کی ذات ہو تو ہی صحیح روشنی نصیب ہوتی ہے انسان کو، اور اگر مقصود دنیا کا کوئی مفاد ہو، خواہ مال و دولت ہو، خواہ انسانوں کی طرف سے ملنے والا تعاون ہو یا کوئی اور اغراض ہوں، جب تک اللہ کے نام کو بلند نہ کیا جائے، مختلف انسانوں یا مختلف گروہوں کے نام کو بلند کرنے کی فکر ہو یا کچھ شخصیتوں کو پروموٹ کرنے کی فکر ہو، تو پھر وہ تیل خالص نہیں رہتا، وہ سورس گدلا جاتا ہے، اور گدلے تیل سے صحیح چراغ نہیں جل سکتا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی نہ مغربی، صرف اللہ کا۔ یکاد زیتھا یضیء، ایسا تیل، ایسا خالص علم، ایسا خالص دین تو خود بخود دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے، وہ تو آپ سے آپ چمک اٹھتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ کوئی اور اس کو سپورٹ دینے کے لیے آگے بڑھے یا نہ بڑھے، کوئی اور آ کے اس کو جلائے یا نہ جلائے، وہ خالص چیز خود بخود پھوٹی پڑتی ہے۔ وہ تو تیل اپنی پیورٹی کی وجہ سے اتنا چمکدار ہے، گویا خود ایک شعلہ ہے۔ صحیح علم جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جو خالص وحی الہی پر مبنی ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہو، نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، خاص خطے یا علاقے یا خاص لوگوں کی طرف منسوب نہ ہو، وہ ایسا نور ہے، ایسی نار ہے کہ جس کے اندر خود بھڑک اٹھنے کی صلاحیت ہے۔ نور علی نور، نور پر نور، نور پر نور، ایک نور کے ساتھ دوسرا نور، قرآن کے ساتھ سنت، اللہ کی ذات بھیجنے والی اور اس کا نبی آگے بتانے والا جو اس کا عملی نمونہ تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود، اتنے صاف چشمے کے بہنے کے باوجود، سب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی طرف تو بس اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ جو یہ نیت لے کر آئے، جس کا مقصود اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہ ہو، جو شرک سے خالصتاً پاک ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں اللہ لوگوں ہی کے لیے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نور علی نور کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک نور فطرت تھا پہلے، جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ فطرت میں حق کی طلب ہے۔ پھر نور وحی ملا، الہامی تعلیمات انسان کو نصیب ہوئیں، ان کی روشنی ملی، فطرت کو وحی الہی مل گئی، اس کے نتیجے میں نور ایمان پیدا ہوا۔ ایمان وہ گرہ ہے نا، یعنی دل کی تڑپ ایک طرف سے اور الہامی تعلیم دوسری طرف سے، یہ دونوں آ کر مل گئیں، اندر کی تڑپ اور اللہ کی تعلیم دونوں نے ملاپ کیا، اس سے ایک اور روشنی پھوٹی، اور وہ کیا تھی؟ ایمان کی روشنی۔ ایمان ایک گرہ لگ جاتی ہے نا، یقین آ جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، اور اس نور نے پھر ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی۔
अच्छे बुरे की तमीज सामने हो गई, अच्छाई बुराई समझ में आने लगी, हक को बातिल की पहचान होने लगी, खैर और शर के पैमाने महसूस होने लगे, और जो नूर ईमान से महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अगर किसी शख्स के दिल में हक की तलब थी, तड़प थी, और वही इलाही से वो पूरी हो गई कि ईमान नसीब हो गया, चिराग जल उठा, तो भी उस चिराग को जलते रहने के लिए दो चीजों की निहायत शदीद जरूरत है। एक तो फानूस है, माहौल है, और दूसरे वो तेल है। जो शख्स अपने नूर को बढ़ाना चाहे उसके लिए जरूरी है कि वो अच्छे माहौल को इख्तियार करे, अच्छे माहौल में उठे बैठे, ऐसी मजलिसों में शिरकत करे जहां उस नूर को मजीद फैलने में मदद मिले, और दूसरे उस तेल का एहतमाम रखे, कुरान और सुन्नत के इल्म का, कि जिससे वो शोला हमेशा शोला ही रहे, कभी भी बुझकर राख न हो। यही तरीका है मरते दम तक खुद को ईमान पर कायम रखने का। अच्छा माहौल, अच्छा इल्म, न इल्म से राबता टूटे, और अच्छे इल्म की पहचान क्या है? ला शर्कियत वला गरबिया, कोई प्रेजुडिस नहीं, कोई मशरिक व मगरिब नहीं, जुग्राफियाई तकसीमों से बाला, नस्ली तासुब से बाला, लिसानी तासुब से ऊंचा, हर तफरके और हर इख्तिलाफ से ऊपर, एक रब की जात को थामे हुए, बस एक। जब सिर्फ एक को थामता है फिर कोई इख्तिलाफ नहीं रहता। और इस इल्म की पहचान कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए कि खालिस तेल से उसको जब तशबीह दी गई तो फरमाया इतना चमकदार है कि कोई भी देखे बगैर, देखकर मुतवज्जे हुए बगैर रह नहीं सकता। अगर कोई उसको जलाकर सामने ला के नहीं भी दिखाता तो उसको तो देखते ही सलीम फितरत पहचान जाती है कि हक यही है, हक यहाँ है। उसके लिए उसको कोई बड़ी दलीलों और तावीलों की जरूरत नहीं होती, किसी के बताने और समझाने की भी कोई बड़ी जरूरत नहीं होती। वो तो हक को देखता और पहचान जाता है कि सच तो यही है। यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। जब ये नसीब हो जाए तो फिर रोशनियों में तरक्की है, रोशनी ही रोशनी है, फिर कोई अंधेरे नहीं, फिर दिल पुरसुकून है, खुश है, आंखों में चमक है, चेहरे पे नूर है, आसपास नूर है, फिर नूर ही नूर है। कब्र में भी नूर है, हशर में भी नूर है, पुल सरात पे भी नूर है। इसीलिए ईमान वाले दुआएं मांगेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना, कि अल्लाह हमारा नूर हम पे मुकम्मल कर दे और हमको बख्श दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि अल्लाह ही के हाथ में ये सब कुछ है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, वो जिसको चाहता है इस नूर की तरफ ले जाता है। और लोगों के समझने को मिसालें बयान की हैं कि लोग हक को पहचान जाएं। इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें, आपके जहन में कोई बात आ रही हो तो? जी हाँ, हिजरत इसीलिए होती है कि अगर एक जगह अच्छा माहौल नहीं तो दूसरी जगह चला जाए, चाहे अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर उनके अंदर रहना नागुजीर हो तो कुछ वक्त उनके अंदर रहे और कुछ वक्त अपने नूर को बढ़ाने के लिए भी निकले। और इसमें ये बात भी है कि आप देखिए कि ये इस नूर को दो चीजें बढ़ाती है ना। एक तो खारजी माहौल है, अगर वो नहीं मिला तो एक और चीज भी है। दूसरी क्या थी? इल्म हिदायत। अगर माहौल नहीं मिला तो क्या करना है? किसी वक्त माहौल आपको चमकाएगा, और अगर माहौल नहीं तो कहीं और से रोशनी आएगी। उस रोशनी को ला के माहौल को खुद चमका दीजिए। क्योंकि अक्सर हम ये शिकायत करते हैं ना कि हमको माहौल नहीं मिला, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। लेकिन अगर माहौल नहीं तो अल्लाह ताला ने दूसरी ऑप्शन भी रखी है, और वो तो अवेलेबल है ना, वो तो मयस्सर है, उससे तो फायदा उठाइए। जी हाँ, जो माहौल इंसान को शैतान की तरफ ले जाए तो उसके मुकाबले के लिए अच्छा माहौल भी तलाश कीजिए। जी हाँ, जितने कन्वर्टीज हैं उनके अगर आप पढ़ें तो यूं लगता है ना जैसे वो अंदर से प्यास से थे, जो ही सामने वो रोशनी नजर आई तो एकदम क्लिक किया और वो टाइप हो गए। जैतून के दरख्त की मिसाल क्यों दी गई? इसलिए कि जितने भी ऑयल्स हैं उन सब में जिस ऑयल की रोशनी सबसे अच्छी होती है वो जैतून का है। यानी दुनिया में जितने भी उलूम हैं, जितने भी हिदायत के सोर्सेज हैं, उन सब, जैसे अक्ल है या कोई और चीज है, उन सब में बेहतरीन हिदायत का सोर्स जो है वो अल्लाह की भेजी हिदायत है। दरख्त अल्लाह ही ने उगाया ना। अच्छा, आपको मालूम है कि ये एक ज़रबुल मसल मशहूर है कि कुरान मक्का में उतरा, मिस्र में पढ़ा गया और तुर्की में लिखा गया, और ये बिल्कुल सच है। मिस्री कुरान ने बहुत उसको खूबसूरत बना के पढ़ा, तुर्की के लिखने वालों ने खूब लिखा। मुझे 2 दफा तुर्की जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर जो मसाजिद हैं बड़ी बड़ी, वहां उनका स्टाइल ये है कि बहुत बड़े गुम्बद के नीचे चारों तरफ
چراغ کا ایک سرکل ہالا بنا ہوتا ہے. اس میں پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو چھوٹے چھوٹے شیشے کے آپ یوں سمجھے کہ وہ پاٹس رکھے ہوئے ہیں جن میں وہ زیتون کا تیل ڈال کر جلایا کرتے تھے. زیتون کے تیل میں بہت کم دھواں ہوتا ہے اور انہوں نے پھر مسجد کی وینٹیلیشن اس طرح رکھی ہوتی تھی کہ وہ سارا دھواں اٹھ کے ایک خاص مخصوص جگہ پر جمع ہو جاتا تھا اور وہاں اس دھوئے کے جمع ہونے سے جو پیور بلیک سٹف ملتا اس سے وہ سیاہی بناتے جس سے وہ قرآن پاک لکھتے تھے. اس لیے بہترین ڈارک انک کی وجہ سے خوبصورت قرآن لکھا جاتا تھا, خوبصورت خطاطی کے ساتھ ساتھ. تو زیتون کے تیل میں چمک بھی, صحت بھی, اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مبارکتن, اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا صبغن للآکلین, اور آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ سوال بھی لکھا تھا آپ کے لیے کہ کون سا طریقہ قرآن میں پتہ چلتا ہے زیتون کے تیل کو بہترین استعمال کیا ہے. سالن کے طور پہ ڈپ کر کے کھانے کا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے, جسمانی بیماریوں کا. تو اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج اس کو وحی الہی سے تشبیہ دی گئی. تو ایسا زیتون جو ہلی ایریا پر ہو, ہلی سے مراد یہ ہے کہ اونچی جگہ پر ہو, جس کو دھوپ اچھی لگے اور کہیں سے سائے کی اوٹ نہ ہو, وہ زیتون زیادہ اچھی قسم کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کسی بھی فروٹ ٹری کو دیکھیں, اگر اس کو دن کا ایک حصہ ایک طرف سے سایہ ملے تو اس طرف کا پھل کچا رہ جاتا ہے اور اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جب کسی بھی چیز پہ کسی اور چیز کا سایہ پڑ گیا اور پوری روشنی اس کو خود نہیں ملی, دھوپ خود نہیں ملی, تو وہ اچھا پھل نہیں دے گا. اسی طرح دین کی وہ تعلیم جس میں اور اسکالرز کے, انسانوں کے خیالات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں, اس کا سایہ پڑا, اس کا اس گروہ بندی میں شریک ہو گیا انسان, اس کے پیچھے پڑ گیا, اس کو اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا منزل اور مقصود بنا لی, شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گیا, انسانوں کے پیچھے دوڑنے لگا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصل ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ صحیح روشنی کے لیے صحیح کتاب کا انتخاب ضروری ہے. اب دیکھیے کہ جو درخت اونچا ہوگا تو اس کو کسی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, کوئی اس کا سہارا نہیں ہے, جیسے ایک صحرا میں ہے, ہر طرف سے دھوپ پڑ رہی ہے. اس اینگل سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف سے دھوپ پڑ رہی ہے اس پر, لیکن اس کے باوجود اس کا جو سورس ہے, یعنی اللہ سے جو تعلق ہے اور اس کی ہدایت سے جو تعلق ہے, وہ اس کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے. وہ ماحول کی جتنی بھی پھر بے دردی ہو اس میں سروائیو کر جاتا ہے. دیکھیں کہ ایک شعوری ہوتا ہے, ایک پیدائشی ہے. تو پیدائشی بھی وہی مسلمان ہوتا ہے جو شعوری ہوتا ہے, ورنہ اس کو پیدائشی نہیں کہہ سکتے. جی, ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے کہ ہر پیدائشی انسان مسلمان ہے. فطرت سب کی مسلمان ہے, لیکن جس کے اوپر اسلام کا ٹیگ لگتا ہے وہ شعوری طور پر اس کو پہچاننا ہے. تو ان لوگوں کو تلاش کر لیا جائے جو سننا چاہتے ہیں, جیسے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کو سنا دیجئے. یعنی اگر کوئی نہ سننا چاہے تو ان سے نہ آپ جھگڑیے, ان کو دیکھیے جو سننا چاہتے ہیں. اسی لیے جب کوئی مجھ سے بحث کرتا ہے یا نہیں سننا چاہتا تو میں کبھی پریشان نہیں ہوں, کہتی الحمدللہ بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں. اگر یہ ایک نہیں سننا چاہتا تو اس کی مرضی, ہمارا کیا نقصان ہے. اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو ہمارا کیا بگڑتا ہے, کچھ نہیں. ہم تو خیر خواہی سے ہر ایک کو سنانا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں سنے کوئی اور کسی اور سے بات کر لیجئے. یا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. تو ایک ایک لفظ کے آگے میں اس کا معنی لکھوں گی, تب آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے. نور سے مراد ہدایت ہے, اس کی رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ زمین و آسمان کے لیے. یعنی ہر طرف ہر چیز اس کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال, یعنی مثل نور ہی, یہ نور ہی اصل میں کیا ہے؟ ہدایت. اس کے نور ہدایت کی مثال کیسے ہے؟ اس کو مثال دی کمشکات. یہ نور کس طرح ہے؟ ایک مشکات کی طرح. مشکات کہتے ہیں تاک کو. تاک ہے ایکچولی بندہ مومن اور اس کا سینہ. فیہا مصباح, مصباح کا لفظی معنی ہوتا ہے چراغ, جو روشنی کرتا ہے. اور اس سے مراد ہے چراغ سے ایمان. ایمان کس میں آ رہا ہے؟ بندہ مومن کے سینے میں. اور سینے میں کیا ہے؟ دل. یعنی یہ جو مصباح ہے, ایک چراغ, یہ ایمان جو دل میں ہے. پھر دل میں جب ایمان روشن ہوتا ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے ماحول سے. اور ماحول کیا ہے؟ زجاجہ. زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو. شیشہ جو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ پروٹیکشن, اور اس کو چمکنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک, اور یہ مراد ہے اس سے ماحول, سراؤنڈنگ. اور یہ زجاجہ کی صفت کیا ہے؟ کوکب دری. کوکب دری, دری کہتے ہیں نا چمکدار کو, در کہتے ہیں موتی کو. ستارہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. اور یہ مراد ہے اس سے ماحول, یعنی زجاجہ کی صفت ہے ماحول. اور کون سا؟ اچھا, خالص, روشن.
پھر یہ چراغ کس سے جل رہا ہے؟ یعنی یہ چراغ جو ہے یہ جل رہا ہے تیل سے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت. کون سا؟ زیتونہ، زیتون کا، یعنی مبارک درخت کے تیل سے. اور یہ تیل کیا ہے؟ علم، علم ہدایت. اور اس درخت کی صفت کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، کوئی نہ مشرق ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ مغرب. یعنی یہ بالکل خالص ہدایت، یہ بالکل خالص ہدایت ہے. اس پہ نہ مشرق کا اثر ہے نہ مغرب کا اثر ہے، کسی دوسرے افکار سے متاثر نہیں، ہر قسم کی پولوشن سے پاک ہے، ہر ملاوٹ سے پاک. ہر ملاوٹ سے مراد غیر اللہ کے افکار اور نظریات اور فلسفے اور لوگوں کی من گھڑت باتیں اور روایات اور کہانیاں اور سوچیں اور تھنکنگ اور فلسفے اور شعر و شاعری اور کہاوتیں، ہر چیز سے پاک ہے یہ دین. اصل سچی خالص بات پر مشتمل، ہر ملاوٹ سے پاک. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء. یہ جو علم ہدایت، یہ تیل ہے، یہ چمکدار ہے. لو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو کوئی آگ نہ بھی چھوئے، یہ خود سے خود بھڑکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خود منواتا ہے. سچی اور اچھی بات اچھے دل میں خود بخود جگمگا اٹھتی ہے. منہ سے انسان نہیں بھی بولتا تو وہ شخص، یعنی ایک بندہ مومن جس کے اندر یہ علم آ جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے ایک اخلاق کا، کردار کا. لو لم تمسسہ نار، یعنی اسے آگے نہ بھی جلایا جائے تو اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے. نور علی نور، نور علی نور، نور پر نور. ایک نور کون سا ہے؟ یہ فطرت کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ہدایت کی طلب رکھی. علی نور، اس پر ایک اور نور، نور پر نور. دوسرا ہے نور دین، دین کا علم، ایمان. گویا ایمان ملا فطرت کے ساتھ تو کیا ہوا؟ ہر طرف روشنی ہو گئی، چراغ جل اٹھے، ہدایت مل گئی، سیدھا رستہ مل گیا، اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہو گیا. وہ نور جو اللہ کی ذات سے چلا تھا وہ اسی سے ملانے کا سبب بن گیا. کہ روشنی میں آپ دیکھیے کہ ایک لنک ہوتا ہے نا، بیچ میں لنک ٹوٹ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. پورا لنک ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. قندیل میں چراغ جلاتا ہے اپنا خون جگر، خالص اور نکھرتا نظارہ جیسے شیشے کا بند توڑنے کو ہے. آندھیوں اور تند ہواؤں سے محفوظ، شعلہ بھڑکتے رہنے کے لیے، روشنی کے چمکتے رہنے کے لیے، ماحول کے اتھا اندھیروں میں روح اپنی پوری روح کے ساتھ ایمان کا شعلہ جلائے ہوئے، مضبوط کیس میں بند لیکن پھر بھی چمکدار، وہ جہاں بھی جائے راستوں کو جگمگاتا، دلوں کو روشن کرتا، ستارے کی مانند دمکتا. یہ بلندیوں کا معجزہ ہے جو اسے اندھیروں کے اس پار دکھاتا ہے، دروازے کھولتا ہے ایک نئی دنیا میں جھانکنے کو، ایک طلسماتی دنیا، کسی کی پہنچ سے پرے، خالص روشنی کے فوارے میں دم، لافانی روشنی، نور، اندھیروں کی موت، نور علی نور. Journey of the light. The lamp in the niche burns its virgin oil, cast a glow clear and pure through its glass casement, protected from gales, storms, and strong winds. To keep the flame burning, to let the light shining in the dark shadows of the surrounds. The heart of the soul upright has the flame burning, encased, strong, deep within, yet shining. Takes it with him wherever he goes, lighting every pathway, lighting every heart, shining brightly as a star. Such is the miracle of the light, enables him to see through dark, opens vistas to lead into another world, a world tranquil, untouched and pure, to merge together into the fountainhead of light, the light forever, a triumph over dark. ماحول کا اثر. اگر بچہ نفرت سے جیتا ہے تو لڑنا سیکھتا ہے، شرمساری سے جیتا ہے تو خطاوار خود کو سمجھتا ہے، برداشت کے ساتھ جیتا ہے تو صابر ہونا سیکھتا ہے، نکتہ چینی کے ساتھ جیتا ہے تو نکتہ چینی کرنا سیکھتا ہے، حوصلہ افزائی کے ساتھ جیتا ہے تو خود اعتمادی سیکھتا ہے، تعریف کے ساتھ جیتا ہے تو قدردانی سیکھتا ہے، انصاف کے ساتھ جیتا ہے تو انصاف کرنا سیکھتا ہے، محفوظ ماحول میں پرورش پاتا ہے تو دنیا پہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے، پسندیدگی کے ساتھ جیتا ہے تو پسند کرنا سیکھتا ہے، قبولیت اور دوستی کے ساتھ جیتا ہے تو دنیا میں محبت پانا سیکھتا ہے. اگر بچے کا مذاق اڑایا جائے تو شرمیلا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ماحول نہ بھی ہو تو پھر بھی کیا ہے، ایمان اگر مضبوط ہے انسان کے اندر تو وہ خود بخود چمک اٹھے گا. یہ ایک اور بہت اچھا کمنٹ ہے، نور ایمان کے اجزائے ترکیبی، نور فطرت، نور وحی، نور ایمان. نور فطرت جو ہے
وہ معرفت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈال کے بھیجی ہے. وعدہ الست الست بربکم، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہیں یا ماحول ہے جس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتا ہے. پھر نور وحی ہے، اس میں علم غیب ہے، قرآن ہے، کتاب و سنت ہے. پھر نور ایمان ہے، قلبی ایمان ہے، حقیقی ایمان، وہ ایمان جو دل میں جڑ پکڑ لے، وہ یقین جو انسان کی سوچ، فکر اور اس کے عمل کو بدل دے. ایکچولی مشکات طاق جو ہے نا، اس سے لفظی معنی جو ہے نا وہ طاق ہے. مراد یہ ہے کہ وہ جگہ، ایک بندہ یا بندے کا سینہ یا پھر اس کے اندر کا دل، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں جس کے اندر وہ شعلہ اٹھتا ہے. مصباح معرفت رب ہے، زجاجہ ماحول ہے، کوکب دریون بہترین ایمانی ماحول ہے، اور یوقد من شجرۃ مبارکہ علم وحی، نور وحی، علم غیب ہے، نور علی نور، حقیقی ایمان اور پھر عملی ایمان ہے. اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. تو نور کے حوالے سے سورۃ کہف کا بھی نور سے خاص تعلق ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے روز کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی. اور پھر اس میں آپ خاص طور پر یہ جو نور کی بات ہے نا، اس میں ایک اور شرط بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ جس طرح نازل ہوئی، یعنی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے. اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نور زمین و آسمان پر محیط ہے. یہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. اس کو کسی چیز، کسی جگہ میں قید نہیں کیا جا سکتا، محصور نہیں کیا جا سکتا. زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس کو اپنے گھیرے میں لینے سے قاصر ہیں. یہ وہ سمندر نہیں جس کو کوزے میں بند کیا جا سکے، مگر یہی نور مومن کے دل میں سما جاتا ہے. وہ جو ساری زمین و آسمان پر حاوی ہے، جب سمٹ کر ایک مومن کے دل میں محفوظ ہوتا ہے تو اس کو زمین و آسمان کی وسعتیں دیتا ہے جس میں شرقی غربی نہیں رہتا. پھر مومن کی پہچان ایسے ہو جاتی ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. بس اس نور کا احاطہ مومن کا دل ہی کر سکتا ہے جس کی تربیت قرآن اور حدیث کی زیر نگرانی ہوئی ہوتی ہے. گویا کہ یہ نور ساری کائنات میں پھیلا ہے، مگر اس کی طرف راہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے. مومن کے دل کو جس درخت کے تیل سے جلا ہوتی ہے، وہ دن رات دھوپ کی سختی کا سامنا کرتا ہے، چنانچہ وہ درخت مضبوطی میں اپنی مثال آپ بن جاتا ہے کہ مشکلات ہی زندگی کو رنگ دیتی ہیں. چنانچہ اس درخت کا نچوڑ جب مومن کے دل کو دیا جاتا ہے، اس کو یہی طاقت اور مضبوطی دیتا ہے کہ اس کی بنیاد اس تیل پر ہے جس کا سورس مضبوط ہے. مومن کوکب درین بن کر خود نہیں چمکتا، اس دنیا کے اندھیروں میں اوروں کو بھی راہ دکھاتا ہے. یعنی صرف